سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ دنوں عربیہ ٹی وی میں انٹرویو میں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین کا اصل سورس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خبر واحد کیا خبر متواتر کو بھی سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو یا سنت متواترہ ہو تو ٹھیک، وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں گے۔ میرے محترم، یہ ہم نے ان کا انٹرویو سنا ہے۔ فلا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح۔ اول تو محمد بن سلمان ہیں اس قابل، ان کا علم قابل سند ہے۔ جو آدمی جس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اس کی ایتھینٹسٹی کیا ہے؟ ہم جو آپ کو کہیں کہ اس چھت میں ہمیشہ 6 سوتر کا سریا استعمال کرنا، اور یہ جو بیم ڈال رہے ہو نا تو یہ تو 1 انچ سے کم ہونے ہی نہیں چاہیے۔ بھلا بتاؤ، یہ کہتے ہوئے ذرا حیا نہیں، کوئی آدمی جو انجینئر ہوگا وہ کہے گا کہ پاگل ہو گیا ہے، اسے کیا پتہ کہ 4 اور 6 سوتر کا ذریعہ ڈلتا ہے۔ 6 سوتر آپ بیم میں ڈال لیں گے، 4 سوتر آپ۔ ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے اصلاً کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تصدیق کیسے کریں؟ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے سامنے فتویٰ آیا ایک مفتی صاحب کا، تو انہوں نے کہا بھائی حضرت نے جو لکھا ہے اس پہ عمل کر لو۔ ان کا حضرت آپ ان کا میں کیسے دستخط کر دوں؟ جتنا ان کا علم ہے اور جس مقام پہ وہ فائز ہیں مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ صاحب علم ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہے اصل چیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان اس قابل ہیں کہ وہ فتویٰ دیں، وہ اتھارٹی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ خبر متواتر جو ہوتی ہے وہ قرآن کے ہم پلہ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں جانتے۔ خبر متواتر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اس حدیث کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، مثلا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہیں، یہ اس پہ اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں شہر علم کا، علی رضی اللہ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا والی وارث ہوں، علی اس کے والی وارث۔ تو پتہ ہے یہ کہتے ہوئے کہ حدیث متواتر کتنی وزنی چیز ہے۔ دوسری بات، اگر پتہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ حدیث متواتر حجت نہیں ہوتی، یہ کفر کا جملہ ہے۔ فتاوی عالمگیری کھول کے دیکھ لو، حدیث متواتر کا انکار کفر کے۔ کیوں لوگوں نے ان لوگوں کی تکفیر کیا مفتیان نے جنہوں نے کہا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں قریب نہیں آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں حدیث متواتر سے ثابت ہے، ہر دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک لوگ قائل رہے ہیں، تم نئے اٹھے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئیں گے، یہ حدیث متواتر ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ حدیث خبر متواتر کو سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا، اور کہتے ہیں کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو۔ مجھے پورے قرآن کریم میں صرف ایک، زیادہ نہیں یار، صرف ایک حکم بتا دیں جو اللہ نے دیا ہو اور صراحت کے ساتھ دیا۔ قرآن کیسے سورس آف لا بنے گا؟ یہ کہیں اب ٹھنڈے ہوتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ ایک چیز صرف ایک بتا دو جہاں حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن سے ثابت۔ 10 مثالیں، 100 مثال۔ اللہ نے کہا ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کونی سے۔ ہاتھ اربوں کے یہاں شروع ہوتا ہے اس پونچے سے۔ ہاتھ اربوں میں ہوتا ہے 3 انگلیوں کا۔ کس پہ عمل کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھیں جی؟ کیا اندر سے 2 رکوع کر لیا کریں تاکہ 2 سجدے رکھیں ہیں؟ یہ سجدہ ہی ایک کر دیں تاکہ رکوع کے ساتھ مل جائے؟ کوئی ایک حکم۔ اللہ نے فرمایا کہ
کہ ایسے ایسے ہو جائے تو 4 گواہ لاؤ. اچھا جی 4 عورتیں اگر گواہ ہوں تو پھر 2 مرد گواہ ہوں 2 عورتیں گواہ ہوں تو پھر جو صراحت. زکوٰۃ کتنی زکوٰۃ دیں اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے. ایک طرف 2.5% آپ کہتے ہیں کدھر ہے یار؟ یا سنت متواترہ ہو، وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیجیے کہ اس وقت پوری امت میں 5 آدمی بتاؤ جو اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں.